بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ. رواہ الترمذی. محترم حضرات، کتاب و سنت میں جہاں دعاؤں کی ترغیب دلائی گئی ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرے، وہیں دعاؤں کے آداب بھی سکھائے گئے. جب ہم دعاؤں کے آداب کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. بہت سارے آداب ہیں دعاؤں کے. ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو حضور قلب کے ساتھ دل سے دعا کرے، غافل اور لاپرواہ ہو کر کے دعا نہ کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور زبان سے یا رب اے اللہ اے اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں دوسری جگہ غائب رہتا ہے. دل کے درد اور تڑپ سے دعا نہیں کرتا. اور بسا اوقات بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ظاہراً و باطناً ہر اعتبار سے وہ غائب رہتے ہیں. بظاہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی نظر بھی ادھر ادھر کسی کو تلاش کرتی رہتی ہے. یعنی ان کی نظر کی توجہ بھی پتہ نہیں کہاں رہتی ہے. بالکل غفلت اور لاپرواہی میں دعائیں کرتے ہیں. بس کیا ہے، ایک وظیفہ سمجھ کر کچھ الفاظ دعا کے کر کے ختم کر کے دعا ختم کر لیتے ہیں. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو مانگنے کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، کتنی عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے. گڑ گڑا کر کے ہم مانگیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حکم دیا، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. تم اپنے رب سے دعا کرو تضرع کے ساتھ. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑا کر کے، اور خفیہ آہستگی کے ساتھ. بہت زور زور سے مت دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہم سے بالکل قریب ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا پیغمبروں کے بارے میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء وہ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام میں سستی نہیں کرتے، اور یہ ہم کو پکارتے ہیں، ہم سے دعا مانگتے ہیں. انبیاء کیسے دعا مانگتے ہیں؟ رغبا و رہبا. دو صفت اللہ نے ذکر کیا. ایک تو امید لگا کر کے، یعنی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، ہم ہی سے دعا کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں. وہ رہبا، اور ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ایک تو قبولیت کی امید رکھنا، اللہ سے ہم امید بھی لگائیں اور ہمارے دل میں ڈر بھی ہو. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور یہ انبیاء بہت ہی عاجزی کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے بہت ہی عاجزی سے پیش آنے والے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں بیان کی کہ جب پیغمبر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے امید لگا کر کے، ڈرتے ہوئے،
اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا آدم علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، اور جس درخت کے پھل کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس پھل کو کھا لیے، تو فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور غلطی کا احساس کر کے اللہ سے دعا کی۔ لیکن اس دعا میں دیکھیے بہت سارے آداب ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی صفت ربوبیت کا وسیلہ بنایا، ربنا کہہ کر کے دعا کیا، اور صفت ربوبیت کے واسطے سے، وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے یا رب، ربی یا ربنا کے صیغے کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی جائیں، جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر دعائیں ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ربنا کہا، اور دوسرا آدم کیا ہے؟ ظلمنا انفسنا۔ ظلمنا انفسنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم کیا۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب تیرے حکم کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اس سے کیا ہے؟ بندہ اپنے غلطی کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے، بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اپنی غلطی کا پہلے اعتراف کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ تو انسان دعا میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، ہم سے بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے تفویض الامر الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن مغفرت اور رحمت کی امید ہمیں تجھی سے ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ہم تجھی سے مانگنے والے ہیں، تیرا در چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے کے دربار میں جانے والے نہیں ہیں، ہمیں ہر قسم کی امید تجھی سے ہے، تو ہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، تو ہی ہم کو روزی دینے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی مشکلات اور پریشانیوں کو ٹالنے والا، دور کرنے والا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور ہر طرح سے اللہ کی ذات سے امید لگائے، اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سورہ قصص میں اللہ نے ذکر کیا، ایک بنو اسرائیل کے ایک شخص کو ایک گھوسا مار دیا، وہ مر گیا، فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، میں تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک گھوسا مارا، اتفاق سے وہ مر ہی گیا، اے اللہ یہ شیطانی عمل ہم سے ہو گیا، سرزد ہو گیا۔ فوراً انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، دیکھیے یہاں بھی انہوں نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے غلطی کر لی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور تو میرے اس غلطی کو معاف کر دے۔ فوراً اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، فغفر لہم، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ پیغمبروں کی صفت ہے کہ ان سے بھی اگر کوئی کبھی چوک ہو گئی تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور دعاؤں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم سے اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں تو صرف رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کریں، بلکہ دعا کرتے وقت دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ہم مانگیں، دل کے درد اور طلب کے ساتھ دعا کریں، گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہر قسم کی امید صرف اللہ سے لگائیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو
دعا کے آداب کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.